إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم اس جمعے کے خطبے میں، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، سورہ فاتحہ کی ترتیب کے آیتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تفسیر بیان کر رہے ہیں. اور پچھلے جمعے ہم نے اس سورت کی اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تفسیر اور اس میں موجود جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے. ان نکات کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد اگلی جو آیت ہے اس کی طرف ہم جائیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ ایاک تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. یعنی یہ تو لغوی ترجمہ ہے، اور اس لغت میں ایک تاکید بھی یعنی پوشیدہ ہے جو معنی میں واضح ہو جاتی ہے. وہ کیا کہ اللہ تیری نہیں بلکہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پہلا نقطہ ہم نے بتایا تھا کہ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کرایا گیا ہے وہ غائب کی صیغے سے کرایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کو مخاطب نہیں کیا گیا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. لیکن جب اس آیت پہ پہنچے تو غائب کے صیغے کے بجائے مخاطب کا صیغہ استعمال کیا. اب گویا اللہ سے ہم کلام ہو گیا ایک انسان. اور کیا لفظ استعمال کیا؟ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا، علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے.
سورت کے شروع میں اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی، تعریف کی، اللہ کا ذکر کیا، گویا کہ اب وہ اللہ کے سامنے آ گیا، اللہ کے قریب ہو گیا. اب اللہ کو ڈائریکٹ مخاطب کے صیغے سے خطاب کر رہا ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اسی طرح میں نے ابھی بھی شروع میں اس کا اشارہ کیا کہ اصل یہ جو عبارت تھی وہ عبارت یہ تھی نعبدک ونستعینک، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. عربی کی جو اصل ترتیب ہے وہ یہ ہے، فعل فاعل مفعول، پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے. نعبدو فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، مفعول اس کے بعد آنا چاہیے تھا. یہ جو کا ہے کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ نعبدو کے بعد آنا چاہیے تھا. لیکن اس معنی میں ایک شیبہ یہ تھا کہ نعبدو کا تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حصر نہیں پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ممکن ہے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں کسی اور کی بھی کرتے ہوں، تو اس میں تھوڑا سا شک پیدا ہو سکتا تھا، ایک شائبہ آ سکتا تھا. اس کو دور کرنے کے لیے اور توحید کو قائم و دائم کرنے کے لیے جو چیز بعد میں آنی تھی، مفعول جو بعد میں آنا تھا اس کو پہلے لایا گیا، اور جو فعل پہلے آنا تھا اس کو بعد میں لایا گیا، تاکہ کلام میں حصر پیدا ہو. اور تب میں اور آپ یہ ترجمہ کریں کہ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس لیے ایاکا پہلے ہے اور نعبدو بعد میں ہے. اسی طرح میں نے عبادت کا مفہوم بتایا تھا کہ عبادت کیا ہوتی ہے. عبادت کیا ہوتی ہے اس کی کئی تعریفیں علماء نے بیان کی ہیں. جو سب سے اچھی اور جامع تعریف ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تعریف ہے. فرمایا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة، کہ یہ ایسا جامع اسم ہے، یعنی ایسا اس چیز کا نام ہے جو اپنے اندر ان چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے. کن چیزوں کو؟ ہر اس چیز کو جس کے ذریعے اللہ کو خوش کیا جائے، اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہوتا ہو، اللہ محبت کرتا ہو، چاہے وہ قول ہو، افعال ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو. جس چیز سے بھی اللہ راضی ہوتا ہو، جس چیز سے بھی اللہ خوش ہوتا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. تو اللہ ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہر عمل، ہر فعل جس سے کسی معبود کو خوش کرنا مقصود ہو، اللہ وہ صرف اور صرف تیرے لیے کرتے ہیں، کسی اور کے لیے ہمیں سوچ بھی نہیں آتی کہ ہم کسی اور کے لیے کریں. اسی طرح آیت کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ نستعین، یعنی مدد طلب کرنا. اور ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ نعبدو پہلے کیوں ہے اور نستعین بعد میں کیوں ہے؟ یہ نعبدو کے بعد نستعین کیوں لایا گیا؟ تو یہ نقطہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ دعاؤں کا ادب سکھایا ہے. کیا دعا کا ادب ہے؟ کہ دعاؤں کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے اللہ کو. کیا مطلب؟ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میں نے فلاں فلاں نیکی فلاں فلاں موقع پہ وقت پر اللہ تیرے لیے کی تھی، تو اس نیکی اللہ وہ نیکی میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ میری تو یہ آرزو، میری یہ خواہش، میری یہ دعا قبول کر لے. یہ کیا ہے؟ یہ دعا میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا ہے. وسیلے کیا وسیلہ دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے، لیکن کون سا وسیلہ؟ جائز وسیلہ. دعاؤں میں صرف اور صرف جائز وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی وسیلہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے. ایسا بھی شرک ہو سکتا ہے جو انسان کو دار اسلام سے خارج کر دے. کیا 3 وسیلے جائز ہیں؟ نمبر 1 جو یہاں موجود ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا، کہ اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا. دوسرا اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دینا، اللہ تو رزاق ہے، تو مالک الملک ہے، اللہ تو ذو القوت المتین ہے، اللہ تو میری اس حاجت کو پورا کر دے. اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دینا یہ جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے. قرآن میں بیجا مقامات میں موجود ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا وسیلہ کسی نیک شخص سے دعا کرانا، یہ وسیلہ جائز ہے. اس کے علاوہ کوئی اور وسیلہ پکڑنا کسی نیک صالح بزرگ کا، کسی اولیاء کا، ولی اللہ کا، یہاں تک کہ کسی نبی کا، بلکہ یہاں تک کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنی دعاؤں میں وسیلہ پکڑنا
یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بدعت ہے اور یہ شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ یہ دعا کرنا، اے اللہ تو ہمیں اپنے نبی کے حق سے تو ہمیں معاف کر دے، تو اپنے نبی کی جاہ سے ہمیں ہماری یہ آرزو پوری کر لے، ہماری حاجت پوری کر دے، اے اللہ تو ہمیں فلاں ولی کے صدقے اے اللہ تو ہمیں یہ عطا کر دے۔ یہ دعاؤں میں یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو اس عمل کو کرنے والے سب سے پہلے صحابہ کرام ہوتے، صحابہ کرام سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑتے، یا پھر نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی ولی اللہ کا وسیلہ پکڑنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام جو چھوٹے صحابہ تھے وہ سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان، علی یا جو عشرہ مبشرہ بالجنہ ہے ان کا وسیلہ پکڑتے، حسن حسین کا وسیلہ پکڑتے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تابعین یہ کام کرتے، لیکن پتہ چلا قرون اولیٰ میں اور جو شروع کی 3 زمانے ہیں ان میں کہیں ہمیں یہ وسیلہ پکڑنا ثابت یا اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو اس لیے نیک اعمال کا وسیلہ پکڑنا چاہیے، اور اسی لیے ہم اللہ سے مدد مانگنے سے پہلے اللہ کو اپنی عبادت کا وسیلہ دیتے ہیں۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تو اللہ تجھ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد کر دے، اے اللہ تمہاری پکار کو سن لے۔ اور اسی طرح ایک تو سوال یہ تھا نا کہ مدد مانگنے سے پہلے عبادت کا ذکر کیوں کیا، ایک یہ سوال ہے، اس کی مناسبت میں نے بتا دی کہ یہ نیکی کا وسیلہ ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کا ذکر کیا تو اب بعد میں مدد مانگنے کا ذکر کیوں کیا؟ سمجھ آئی بات؟ پہلا سوال یہ تھا کہ مدد مانگنے سے پہلے عبادت کا تذکرہ کیوں کیا کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس کا جواب تو یہ کہ نیکی کا وسیلہ دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اب عبادت کا ذکر کر دیا، اب مدد کیوں مانگی ہے؟ تو اس کا جواب بھی میں نے پچھلے جمعے دیا تھا کہ کوئی عبادت جو انسان کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو وہ شخص عبادت کرے گا، چاہے گا تو وہ نیک عمل کرے گا، اللہ چاہے گا تو وہ نیک عمل کی توفیق بھی اس سے چھین لی جائے گی۔ اس لیے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری عبادت کرتے رہیں اور کرتے چلے جائیں۔ یہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اسی طرح ایک نقطہ جو بڑا اہم تھا وہ پچھلی دفعہ بتانے سے رہ گیا تھا، وہ یہ کہ اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے، ترجمہ یہی پڑھا نا ہم نے، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اگر میں کسی کو کہوں کہ مجھے ایک گلاس پانی لا کے دے دے تو کیا میں نے کسی سے مدد مانگی؟ بالکل مانگی۔ کیا یہ شرک ہو گیا؟ ہاں، کیا قرآن میں جو یہ ہم بار بار سورہ فاتحہ میں پڑھ رہے ہیں اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اگر میں نے کسی سے مدد مانگ لی یا کسی نے کسی سے کوئی پیسے ادھار لے لیے یا کوئی مالی معاونت کا سوال کر لیا یا کسی کا بوجھ اٹھا لیا، تو کیا یہ اس آیت کی مخالفت ہو گئی، یا کیا یہ شرک ہو گیا، یا یہ اس زمرے کی مخالفت ہو گئی اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں جو استعانت ہے، مدد مانگنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ان چیزوں میں ہے جو انسانوں کی قدرت سے اوپر کی چیزیں ہوں، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ما فوق الاسباب ہوں۔ اللہ ہم تجھ سے، صرف تجھ سے ان چیزوں میں مدد مانگتے ہیں کہ جس کے اسباب، سبب اختیار کرنا یا جن کی قدرت انسانوں کے اندر نہیں ہوتی، تو اللہ سے ہم خاص اس ہی کی مدد مانگتے ہیں، لیکن جو انسانوں کی قدرت میں ہوتی ہے اس میں انسانوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی پوچھے بھائی اس کی دلیل دیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کام میں جی ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی ایک دوسرے کی کا ہاتھ بٹایا کرو، معاونت کیا کرو۔ تو معاونت کی جا سکتی ہے، لیکن ان چیزوں میں، کن چیزوں میں؟ جو ما تحت الاسباب ہوں۔ مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس آپ کوئی بیماری لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے اور آپ کو کیا دیتا ہے؟ دوائی دیتا ہے، یہ دوائی کھائیے، آپ کا بخار، آپ کا درد اور آپ کا جو بھی نزلہ زکام ہے دور ہو جائے گا۔ تو یہ اسباب اختیار کیے، ڈاکٹر کی قدرت میں تھا، ہم اس کے پاس چلے گئے، اس سے مدد مانگ لی۔
لیکن یہ بات یاد رکھیں، توجہ ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ ڈاکٹر دوا تو دے سکتا ہے، علاج تو کر سکتا ہے، لیکن شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ تو علاج کرانا اور دوا مانگنا یہ ڈاکٹر کی قدرت میں ہے، سبب اختیار یہ ڈاکٹر سے کیا جائے گا، لیکن شفا اگر مانگنی ہے تو وہ اللہ ہی کرے گا۔ اور یہی اس آیت کا مطلب ہے، اے اللہ وہ چیزیں جو انسان نہیں دے سکتے، جس میں شفا ہے، جس میں رزق ہے، کوئی شخص آپ کو مال تو دے سکتا ہے، لیکن رزق میں جو برتری اور برکت ہے وہ کون دے گا؟ وہ اللہ دے گا۔ اس لیے یہ چیزیں خاص صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگ سکتے ہیں، یہ مخلوق سے نہیں مانگ سکتے۔ اور اسی طرح اس میں جمع کا صیغہ ہے، اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ عبادات اجتماعی کرنا، اس کی بھی دین میں اہمیت ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوا تھا کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو سوال یہ تھا کہ اب مانگتے کیا ہیں؟ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو مانگتے کیا ہیں؟ اس کا جواب اگلی آیت میں دیا کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دے، ہدایت کر دے، صراط مستقیم کی ہدایت کر دے۔ ابھی میں نے ترجمہ کیوں کرا ہدایت والا وہ بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ تو صراط مستقیم، سیدھے اور بالکل سیدھے رستے کی طرف ہماری ہدایت کر دے۔ ہدایت کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ ہمیں رستہ دکھا دے۔ ایک معنی ہے صحیح رستے کا بتا دینا، اے اللہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو ہمیں وہ بتا دے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تو اس کی رہنمائی کر دے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت ارشاد۔ ہدایت ارشاد کیا ہوتی ہے؟ بھائی رستہ بتا دینا۔ مثلاً آپ روڈ پہ کھڑے تھے، ایک شخص نے بائک روکی یا گاڑی روکی، آپ سے پوچھا جی فلاں مکان یا فلاں آفس کا مجھے رستہ بتا دیجئے، ایڈریس بتا دیں۔ آپ نے کہا جی جناب آگے سیدھا جائیں، الٹے ہاتھ پہ لیں، آپ پہنچ جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے اس کی رہنمائی کی، یہ ہدایت کی۔ ایک معنی ہدایت کا یہی ہے کہ اللہ تو ہمیں صحیح رستے کی طرف رہنمائی کر دے، اور یہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ شورى کی آیت ہے کہ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ ہی تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، یعنی آپ نے ہی تو آ کے بتانا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، آپ نے ہی تو صحیح غلط کے بارے میں بتانا ہے، یعنی صحیح غلط کی رہنمائی نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ اور یہاں پہ دعا مانگ کے ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو ہمیں وہ رستہ اور دکھا دے۔ اور دوسرا معنی ہدایت کا کیا ہے کہ جب صراط مستقیم کا رستہ دکھا دیا، بتا دیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو اللہ تو اس صراط مستقیم پہ ہمیں چلا دے، اللہ اس رستے کی ہمیں توفیق دے دے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت توفیق، ہدایت توفیق، کہ اس جگہ پہ پہنچا دینا جو مطلوب ہے۔ اور یہ کس کا کام ہے؟ یہ خالصتاً اللہ کا کام ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہدایت دے تو سکتا ہے کوئی، یعنی رہنمائی تو کر سکتا ہے، لیکن اس رہنمائی جس چیز کی طرف کی گئی ہے اس پہ چلنے کی توفیق یہ صرف اللہ کی ہے۔ اور اسی کا ہم ہر نماز میں سوال کرتے ہیں، ہر رکعت میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو صراط مستقیم کی ہمیں توفیق دے دے۔ بس اوقات یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے حق اور باطل کیا ہے، تو پھر ہم کیوں ہدایت کی سوال کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ہدایت توفیق مانگ رہے ہیں اللہ سے، کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی میں اور آپ اللہ سے دعا کرنے کے محتاج ہیں کہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ہمیں اس رستے پہ چلائے گا۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے حسد، کینہ، بغض، شہوات، اس کی وجہ سے بہت ممکن ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ہم صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، لوگ ہٹ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر نماز میں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے۔ پھر یہاں ایک سوال آیا کہ صراط مستقیم کا ہمیں پتہ بھی ہے اور اللہ کی توفیق سے حق پہ قائم بھی ہیں، عقیدہ بھی صحیح ہے، بدعات سے بھی بچے ہوئے ہیں، اور حتی الامکان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں، علم کی محفلوں میں بھی جاتے ہیں، علماء کے ساتھ تعلق بھی ہے۔ پھر اس دعا کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے؟ دونوں معنی آ گئے کہ اللہ تو صراط مستقیم دکھا دے، دیکھ لی، علم ہو گیا، توفیق بھی مل گئی الحمدللہ بفضل اللہ تعالی۔ اب کیا معنی ہے اس اہدنا الصراط المستقیم کا؟ تو اس پہ علماء
نے جواب دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو یہ نعمت مل گئی تو انسان یہ دعا کرے کہ اللہ تو نے جب ہمیں صراط مستقیم دکھا دی، اس پہ چلا دیا، تو اے اللہ اس صراط مستقیم پہ قائم اور دائم کر دے، اے اللہ اس صراط مستقیم پہ ہمیں استقامت کے ساتھ چلا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں خدا نخواستہ یا کوئی معاذ اللہ ایسا سوچ بھی اپنے اندر لا سکتے کہ نبی علیہ السلام حق سے تھوڑا سا ہٹے ہوئے تھے؟ نہیں، یہ گستاخی ہوگی بہت بڑی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت کر دے۔ کون مانگ رہا ہے یہ دعا؟ وہ شخصیت، وہ ہستی جنہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دل دین کی طرف پلٹ دیے، جن کی شخصیت کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو مجھے آپ کو اس دعا کی کتنی ضرورت ہے؟ تو اس جذبے سے ہم یہ صراط مستقیم کی اللہ سے ہدایت مانگے کہ اللہ تو نے دکھا دیا، توحید کی نعمت سے مالا مال کر دیا، اللہ اس پہ قائم و دائم کر دے۔ اس فتنوں کے دور میں اللہ ہمیں محفوظ کر دے، ہر طرح کا فتنہ ہے، ہر طرح کی سوچ رکھنے والا شخص ہے، اللہ تو ہمیں اس شرک سے اور ان بدعات سے اللہ تو کوس و دور کر دے، صحیح فہم عطا کر دے، دماغ کی اور فکر کی، علم کی جو کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، اس سے ہمیں محفوظ کر دے۔ یہ دعائیں ہمیں کثرت سے مانگنی چاہیے۔ تو آج کے بعد جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو دل و دماغ میں یہ معنی ہو کہ اللہ سے اور اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ ہی سے توفیق مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پہ قائم و دائم کر دے، تاکہ مریں تو اس حال میں مریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہیں مرنا اس حال میں سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ انسان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ حسن خاتمے کی دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تو ہمیں موت دے تو اس حال میں کہ ہمارا خاتمہ حسن ہو، اچھا خاتمہ ہو۔ صحابہ کرام، جلیل و قدر صحابہ کرام شہادت کی دعائیں کیا کرتے تھے، ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ پوری زندگی ایسے گزاریں کہ آخرت جو آخری موقع ہو وہ بھی بہترین ہو، نیکی پر ہو۔ کہتے ہیں کہ جس چیز پہ انسان کی زندگی گزری ہوتی ہے موت بھی اسی پہ آتی ہے۔ من عاش فیہ مات فیہ، جس پہ زندگی گزاری اسی پہ موت آتی ہے۔ تو ہم زندگی کیوں نہ ایسی گزاریں؟ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ یار سجدے کی حالت میں ہمیں موت آ جائے، قرآن پڑھتے ہوئے ہماری آخری سانسیں نکلیں، کوئی نیکی کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو بھائی یہ نیکی کرتے ہوئے جب دنیا سے رخصت ہونا ہے تو اس نیکی کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہوگا، کثرت سے ان عبادات میں لگنا ہوگا، تب جا کے تو یہ حسن خاتمہ نصیب ہوگا۔ صحابہ شہادت کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں شہادت کی موت دے۔ حضرت عمر نے کیا دعا کی؟ اللہ تجھ سے ہم شہادت کی موت مانگتے ہیں مدینہ میں، اللہ تو مجھے مدینہ میں موت دے اور شہادت کی موت دے۔ عجیب سی بات، سمجھ ہی نہیں آئی کسی کو کہ بھائی اگر شہید، اور ان کی خواہش کیا تھی؟ ان کی خواہش یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کے سامنے مسلم کی حدیث تھی، کہا کہ جس شخص نے مدینہ میں زندگی گزاری اور مدینہ کی سختیوں کو جھیلا، اس زمانے میں سختیاں تھیں یا جب بھی آنی تھی، کسی بھی قسم کی سختی آ سکتی تھی، اس کو جھیلا، اس کو برداشت کیا، یہاں تک کہ اس کی موت مدینہ میں آ گئی۔ کیا فرمایا؟ کہا قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ تو حضرت عمر خطاب کی خواہش یہ تھی کہ مجھے موت آئے، مدینہ میں آئے، لیکن ساتھ میں شہادت کی بھی خواہش تھی کہ شہید بھی ہونا ہے۔ تو مدینہ میں رہ کے وہ دعا کرتے تھے اللہ مدینہ میں رہوں اور شہادت کی موت آئے۔ سمجھ نہیں آیا لوگوں کو کہ بھائی اگر شہید ہونا ہے تو شہید ہونے کے لیے میدان جہاد، میدان قتال میں جانا ہوگا، یہ مدینہ میں رہ کے مسجد نبوی میں امن کی جگہ پہ رہ کے کیسے شہادت آئے گی؟ ان کی بیٹی تبصرہ کرتی ہیں یہ، لیکن ان کا خاتمہ کس طرح ہوا؟ دعا قبول ہوئی، جس پہ زندگی گزاری وہ قبول ہوئی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے دشمن نے آ کے وار کیا اور اسی وار کے نتیجے میں جو مرض ہوا اس میں ان کی وفات ہوئی اور وہ شہید ہو گئے۔ تو مدینہ میں ہوئے، ممبر رسول کے برابر جو مصلی رسول تھا، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے اور اس پہ ان کی شہادت ہوئی۔ تو اس جذبے کے ساتھ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے صراط مستقیم مانگ کر اس پہ قائم و دائم رہنے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کا علم بھی دے، اس کی رہنمائی بھی کرے اور اس پہ چلنے کی توفیق بھی عطا کرے. اور جب ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق مل جائے تو اس کے بعد ہم سب کو اس پہ قائم و دائم کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.